اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے محبت کرو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کے شکر کے طور پر۔ آنکھ عطا فرمائی، یہ نعمت عظیمہ ہے۔ اس نعمت کی قدر جس کی آنکھ نہیں اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا یہ نعمت ہے۔ ہاتھ عطا فرمائے تو یہ نعمت عظیمہ ہے، اس کی قدر جس کے ہاتھ نہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ غرض کہ انسان کو سر سے پیر تک ہزاروں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مالا مال فرمایا کہ صرف ایک نعمت کی بھی وہ شکر گزاری کرتا رہے تو زندگی بھر خدائے تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی اس کا وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر یہ کلمات مبارکہ کی آواز آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ آخر یہ خدا کا ذکر کرنے والا کون سا وہ بندہ ہے جو ان بیابانوں میں صدائے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی تلاش شروع فرمائی اور آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک غار میں، پہاڑ کے ایک حصے میں وہ بندہ پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، جس کے دونوں پیر نہیں ہے، جس کے دونوں آنکھ نہیں ہیں، مگر اس کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ جاری ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ شکر گزاری کے لیے انسان کا سر سے پیر تک سلامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدا کے ذکر کے لیے انسان کو سر سے پیر تک سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا زندہ ہونا ہی اس کے ذکر کے لیے کافی ہے، اس کا پیدا کیا جانا ہی خدا کے ذکر کے لیے بطور شکر کافی ہے۔ مگر یہاں پر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذکر سے سرشار ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہو رہا ہے، تیرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، تیرے پیر بھی نہیں ہیں، آنکھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تو ذکر کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے نے عرض کیا کہ محترم، خدا نے میری زبان تو باقی رکھی ہے کہ جس سے میں ذکر کروں، یہ زبان باقی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ خدا کا ذکر کیا جائے۔ اور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو آخر کب سے اسی حالت میں پڑا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ حضرت میں 100 سال سے اسی حالت میں گزرا، 100 سال گزر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے، آپ کے قوم کے عمروں کو بہت طویل بنایا گیا، بہت طویل عمریں تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے کی عمر تو جو ہے 100 سال، مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہوش کو، عقل کو، حواس کو کھو دیتا ہے۔ کوئی ہوتے ہیں جو سلامت رہتے ہیں، ورنہ تو 80 کے آتے آتے آدمی دنیا سے لڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ 60 کے بعد تو کب جائے کب نہیں جائے کوئی پتہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اوسطاً اس امت کی عمر جو ہے 60 سال ہے، اوسط عمر جو ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو عمر پانے والے ہیں، کہ اس کے بعد اس سے زیادہ 100 سال کی اس امت میں تو عمر نہیں ہے، مگر اس زمانے میں اللہ نے عمر 100 سال کی اسے دی، اور 100 سال تک وہ بندہ اسی حالت میں گزرا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ چیز ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہی بندے کے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ خدا کی تسبیح اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنا اس کے نجات کا سب سے اولین ترین ذریعہ ہے۔